بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. صدق الله مولانا العظيم. خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور اپنا پورا معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور موقع پر میرے پاس آنا اس معاملے کو لے کر۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ اس دنیا میں نہ رہے تو اس وقت تک پھر میرا معاملہ تو ویسا کا ویسا ہی رہ جائے گا، میں کیا کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا معاملہ ابو بکر کے پاس لے جانا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے سچے جانشین، میرے نائب، میرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مثبت انداز میں بات ہو رہی ہے، یہ اصل میں ان شیعوں کے خلاف دلائل ہے زبردست جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے، یعنی پہلے نمبر کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے۔ کل دوسری روایت بھی میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی تھی، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہوں اور ابو بکر کے علاوہ کوئی دوسرا امامت کرے۔ اتنے مضبوط دلائل ہمارے پاس موجود ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے حضور سے یارانہ تعلق تھا، حتیٰ کہ 12 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کرائے پر لے کر حضور کی خدمت کے لیے بھیجا تھا اتنی کم عمر میں۔ اور 25 سال کی عمر میں حضور کا جو پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش بھی شامل تھی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبوت کے دعوے کے بعد تعلق پیدا نہیں ہوا، بلکہ بچپن سے ہی حضور سے ان کا یارانہ تعلق تھا، دوستی کی تعلق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پاس 40,000 روپے نقد موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیے کہ یہ اسلام کی اشاعت کے لیے وقف ہے۔ یار سخاوت کے تو بہت سارے قصے مشہور ہے۔ غزوہ تبوک میں باقاعدہ مقابلہ چل رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، زندگی بھر منت سماجت کرتے رہے کہ غار کی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو، زندگی بھر کی ساری نیکیاں دینے کو تیار ہوں۔ اور صحابہ کرام کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے کہتے تھے کہ اگر مجھے ایک رات کی نیکیاں مل جاتی تو بھی میں فائدے میں رہتا تھا۔ پوری زندگی کے نیک اعمال دینے کے باوجود صرف ایک رات کی نیکیاں مجھے مل جاتی تھی تو بھی میں فائدے میں رہتا تھا، وہ اسی رات کی نیکیاں جو حضور کی صحبت میں غار کے اندر گزری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد عرفی بنائی تھی، بس عبادت خانہ۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اسی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک تو قرآن کی تلاوت کی تاثیر اور صدیق اکبر کی زبان سے وہ کیسی تاثیر ہوگی کہ قرات سننے والوں کا ہجوم ہو جاتا تھا۔ یہ مسئلہ بن گیا مستقل سرداران قریش کے لیے
تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرنا شروع کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، چونکہ حبشہ کا علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن تھا. وہاں اس سے پہلے ایک قافلہ جا چکا تھا، اور وہاں کا بادشاہ اصحما اگرچہ وہ عیسائی تھا مگر مسلمانوں کے معاملے میں بہت نرم گوشہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی نرم گوشے کی وجہ سے سن ہجری 6 میں ایمان کی دولت نصیب فرمائی. یہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے تو راستے میں ابن الدغنہ کر کے ایک کافر ملا. پورا معاملہ پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال بتائی تو منت سماجت کی اور دوبارہ ان کو مکہ واپس لے کر آیا، اور آ کر سرداران قریش سے کہا ایک ایسے شخص کو تم اپنے وطن سے نکالتے ہو جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے، جو اخلاق کے اعتبار سے بہت بلندی پر فائز ہے، ایسے اچھے لوگوں کو اپنے درمیان سے نکالتے ہوں. آج میں نے ان کو پناہ دی ہے، آج وہ ابوبکر میری پناہ میں ہیں، ان کے خلاف تمہیں کچھ بھی حرکت نہیں کرنا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کی امان کو پسند نہیں کیا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حبشہ نہیں جانا، بلکہ اب آپ کو یہی رہنا ہے، ان قریب ہجرت الی المدینہ کی اجازت ملنے والی ہے تو ہم سب ساتھ میں مدینہ چلیں گے. اور اسی وقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی پوری تیاری شروع کر دی. یہ واقعہ بھی بہت مشہور. جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں رہ کر کے 19 جنگیں لڑی ہیں. ساری جنگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. اس میں آپ کا جو سب سے نرالا کردار، جس میں آپ کی صدیقیت کی شان کا بڑا اظہار ہوا ہے، وہ غزوہ بدر کا موقع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان بدر میں خود خیمہ اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور پوری رات پہرا دیتے رہے. اور جس دن صبح جنگ ہونے والی تھی اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب کیفیت تھی. آپ بہت عاجزانہ انداز میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہے تھے. بخاری شریف کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض. اے اللہ، اگر یہ مٹھی پر جماعت کل میدان بدر میں کفر کے سامنے ختم ہو گئی تو قیامت تک اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ آپ کے کندھے سے چادر مبارک نیچے گر گئی اور آپ کے ہاتھ بالکل اوپر اٹھے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خیمے کے اندر آئے اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ مارا اور کہا رفت من کا شدت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس اتنی کوشش آپ کی کافی ہے، بس ان قریب مدد اترنے والی ہے. یہ الفاظ استعمال کرنا تھا کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ مجمع شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. تو 70 کو مارے گئے اور 70 قید ہوئے، باقی بھاگ کر چلے گئے. یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل نکل رہے ہیں اور ان کے دل پر عکس پڑ رہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے وہی خوشخبری سنا رہے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو سنا رہے ہیں. یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی ذات سے مدد کی اتنی امید ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے ہیں، تو نعوذ باللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا درجہ حضور سے بڑھ گیا، حالانکہ بڑا نہیں ہے. دیکھیں ایمان کی دونوں حالتیں ہیں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں تھا، بلکہ یقین کامل تھا.
مگر وقت کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ اپنے وعدے کو کب پورا کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ الفاظ دہرا رہے ہیں, اللہم انجزنی ما وعدتنی, اے اللہ جو مدد کا وعدہ آپ نے مجھ سے کیا ہے اس کو پورا کر لیجئے. تو حضور مقام خوف میں ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام امید میں ہے. تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضور سے بڑھ گیا, اور مقام امید پر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں وہ حضور کی گریہ زاری کو دیکھ کر پہنچے ہیں کہ آپ کی حالت کچھ ایسی بن گئی ہے کہ اب تو اللہ کی مدد کا آنا یقینی ہے. تو اس سے یہ اندازہ نہ لگایا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑھ چکا. خیر, یہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی شان صدیقیت کا اظہار ہوا. اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس اپنے والد کو لے کر کے آئے. ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میرے والد مسلمان ہونا چاہتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی, آپ مجھے اطلاع دیتے تو میں خود وہاں پہنچ جاتا. کہ کس کے بارے میں حضور نے الفاظ استعمال فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے اپنے والد کو کیوں تکلیف دی, میں خود اٹھ کر کے وہاں جاتا. تو فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اسلام قبول کیا, اور تمام صحابہ کرام میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی کہ جن کی 4 پشتوں کو صحابیت کا شرف حاصل تھی. یعنی والدین بھی مسلمان, خود میاں بیوی بھی مسلمان, بیٹے اور بیٹیاں بھی مسلمان. 3 بیٹے تھے آپ کے, حضرت عبداللہ, عبد الرحمن اور محمد. یہ حضرت عبداللہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں گئے تھے اور زخمی ہوئے تھے, اور اسی زخم کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اور 3 بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی, حضرت اسما, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم. یہ حضرت ام کلثوم اس وقت پیدا ہوئی ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. تو وفات کے وقت وہ والدہ کے پیٹ میں تھی. یہ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے, یہ بھی مسلمان اور ان کے پوتے بھی مسلمان. مطلب چاروں پشتے صحابیت کے شرف جن کو حاصل تھا, یہ خصوصیت صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو حاصل. اس کے بعد جب خلافت کا موقع آیا ہے تو صحابہ کرام کو تو اشارات مل چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں اور حضور پردے کے پیچھے سے آ کر صحابہ کرام کے مجمع کو دیکھ کر مسکرا کر اندر گئے. تو آج تو حضور کی طبیعت بہت اچھی, اس لیے اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اہلیہ جو مدینہ سے دور تھی وہ اس گھر میں تشریف لے گئے, مگر یہاں سورج چڑھنے لگا, حضور کی طبیعت ڈلنے لگ گئی اور چاش ٹکے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو. پھر تو جو مدینہ کا منظر تھا وہ منظر آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لائے, حالانکہ سب سے زیادہ نرم دل, مگر معاملے کو کیسے کنٹرول میں کیا. آپ فوراً حجرے کے اندر تشریف لے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی, آپ کو پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا وا نبی یا, اے ہمارے پیارے نبی, وا خلیلا, اے ہمارے پیارے دوست, وا صفیہ, اے ہمارے بزرگوار, آج آپ اس دنیا سے پردہ فرما دو. یہ بوسہ دے کر آپ باہر تشریف لائے. باہر تشریف لانے کے بعد جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع اسی غم میں رو رہا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حواس باختہ ہو گئے ہیں. کوئی بھی حضور کی وفات کی بات کرے گا سرتن سے جدا ہو جائے, مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو کیسے کنٹرول میں کیا. آپ نے آ کر کے خطبہ ارشاد فرمایا,
चौथे पारे की वो आयत इस अंदाज से आपने पढ़ी है कि सहाबाई किराम ये समझने लगे गोया कुरान की वो आयतें आज उतर रही हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुsul। आपने इस अंदाज से ऐसी तकरीर फरमाई कि वो तकरीर सहाबाई किराम के लिए आबे हयात का काम कर गई। फरमाया हुजूर की मौत का तज़किरा खुद कुरान में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं और उनसे पहले कितने रसूल दुनिया से जा चुके हैं, तभी तो हुजूर आखिर में रसूल बनकर के आए हैं। याद रखे जो हुजूर की इबादत करता था आज उनका खुदा दुनिया से रुखसत हो चुका, और जो अल्लाह की इबादत करता था उनका खुदा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। क्या हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा जाए, अफ़इम माता तबई मौत आ जाए, औ कुतिला या अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाए, इन कलब तुम अला अक़ाबिकुम, तुम अपने उल्टे पांव दीन से फिर जाओगे। तो हुजूर की मौत का तज़किरा तो खुद कुरान में है। सहाबाए किराम को हिम्मत मिली। फिर देखा गया कि सकीफ़े बनु साइदा एक जगह का नाम था, वहां अंसार के कुछ हजरात जमा हो गए और इन्होंने ये तय किया कि अंसार में से एक सहाबी को हुजूर का नाइब तय करे और मुहाजिरीन में से एक शख्स हुजूर का नाइब तय होगा। अब जाहिर सी बात है, दो अमीर बन जाए, दो सदर बन जाए, दो प्रिंसिपल बन जाए तो वो निजाम चलता नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर के गए। सकीफ़े बनु साइदा में जाकर के इन्होंने अंसार को समझाया। तमाम अंसार समझ गए कि वाक़ईतन यह हुजूर के बाद एक इंतिशार की शक्ल पैदा हो गई। तो तमाम अंसार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर इत्तिफाक कर लिया। अब वही जो शोशा मैंने शियों की तरफ से पहले छेड़ा था, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा रखा हुआ और ये मनसबे खिलाफत तय कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से एतराज था कि खलीफा बनने की लालच है, नऊज़ुबिल्लाह। मगर कितने मसाइल ऐसे थे जो खलीफा बने बगैर हल नहीं हो सकते। वो मसला कंट्रोल करने के बाद मुहाजिरीन के पास आए। यहां तो इतने मसाइल खड़े थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाए, इमाम बने तो कौन बने, हुजूर का दफन कहां किया जाए। कुछ हजरात ये कह रहे थे कि हुजूर का मौलिद यानी पैदाइश की जगह मक्का है, हुजूर को पैदाइश की जगह यानी मक्का मुंतकिल कर लिया जाए। कुछ हजरात ने कहा हुजूर ने मक्का छोड़ दिया था, मदीना को अपना वतन बनाया था, मदीना में आपको दफन किया जाए। कुछ हजरात ने कहा बहुत सारे अंबिया बैतुल मक़दिस यानी मुल्क शाम में मदफून है, हुजूर को भी अंबिया के साथ वहां दफन किया जाए। कुछ हजरात ने कहा कि जन्नतुल बकी हुजूर के जमाने में आम मुसलमानों का कब्रिस्तान बन चुका है, उसी में हुजूर का दफन किया जाए। अब ये इख्तिलाफ की शक्ल पैदा हो गई, फैसला करे तो कौन करे। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दिगर अकाबिर सहाबाए किराम ने यही मुनासिब समझा कि सबसे पहले खलीफा का इंतखाब हो ताकि सारे मसाइल दब जाए। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। सबसे पहले आपके हाथ पर बैत करने वाले अंसार थे, किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ ही नहीं। फिर उसके बाद सारे मुहाजिरीन ने बैत कर ली। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में दो रिवायतें मिलती है। एक रिवायत यह है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके हाथ पर बहुत इब्तिदा में बैत करने वालों में शामिल थे। और बुखारी शरीफ की एक रिवायत यह भी मिलती है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद महीनों के बाद हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत की है। दोनों हदीसें अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर इब्तिदा में बैत की थी, इस बैत को देखने वाला मजमा बड़ा नहीं था, इसलिए कुछ लोगों के दरमियान बेचैनियां थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत क्यों नहीं की। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बेचैनी को खत्म करने के लिए जो चंद महीने के बाद मसला उठा, तो सबके सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर दोबारा बैत की
اور اس بیعت کا تذکرہ بخاری شریف میں، تو دونوں روایتیں اپنی جگہ پر درست ہے۔ دوسری مرتبہ بیعت کرنا بے چینی کو ختم کرنے کے لیے تھا، اور کیسے بیعت نہیں کر سکتے تھے؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام جب بہت زیادہ لمبے ہو گئے، مسجد میں اذان دی جاتی تھی، حضور فرماتے تھے مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی امامت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دین کے معاملے میں ہمارا امام بنایا، دنیا کے معاملے میں ہم بھی ان کو امام پسند کرتے۔ یہ حدیث خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس لیے دونوں روایتیں بالکل درست ہیں، اور دونوں روایتوں کا اطمینان بخش مطلب آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا مسئلہ جو کھڑا ہوا تھا کہ حضور کو دفن کیا جائے تو کہاں دفن کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ان کانوں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ انبیاء کی وفات جہاں ہوتی ہے اسی جگہ ان کا مدفن ہوتا، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور کی وفات ہوئی ہے، حضور کی قبر بھی وہاں بنے گی۔ جب ایک خلیفے کی طرف سے ایک حدیث سامنے آ گئی، سارا انتشار ختم۔ نماز پڑھے تو کیسے پڑھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور امام ہے اور حضور پر کوئی امام نہیں بن سکتا، لہذا جنازے کی نماز فردن فردن ہو، 10 صحابہ کرام حجرے میں داخل ہوں، انفرادی جنازے کی نماز پڑھے اور باہر آ جائے۔ وہ پورا دن نماز جنازہ پڑھنے میں پورا ہوا، 3000 صحابہ کرام نے انفرادی طور پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی، تو نماز کا مسئلہ بھی حل ہوا، تدفین کا مسئلہ بھی حل ہوا، اور وفات کے وقت صحابہ کرام کی جو حالت تھی اس پر کنٹرول بھی آپ نے کیا۔ یہ مسائل سارے حل ہوئے ہیں خلیفہ بنائے جانے کے بعد، اور یہی مصلحت سمجھی تھی اکابر صحابہ نے، اس لیے تدفین سے پہلے خلافت کے مسئلے کو اہم سمجھا تاکہ حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی انتشار اور اختلاف نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد ایسے حالات اور ایسے مسائل درپیش تھے، علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر حضرت ابوبکر کے علاوہ اس وقت کوئی فرشتہ ہوتا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ کے دونوں بازوؤں پر 2 سونے کے کنگن ہیں، آپ نے ان پر پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھتے تھے فجر کے بعد صحابہ کرام کے سامنے اس کی تعبیر بتاتے تھے کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب تو وہی ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان کی کہ میرے رہتے ہوئے یا میرے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہونے والے ہیں، اور ان کا معاملہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس میں مسیلمہ کذاب، اس نے تو حضور کو خط بھیجا تھا میں نبی ہوں، تم مجھے نبی مانو۔ حضور کی وفات سے ایک دن پہلے اس کا مسئلہ نمٹ گیا۔ پھر سجا نامی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے بھی سر ابھارا، طلیحہ بنت خویلد نے بھی سر ابھارا۔ یہ 4 لوگ حضور کی وفات کے فوراً بعد نبوت کا دعویٰ کرو، ان کے مسائل سے کیسے نبٹنا مستقل مسئلہ ہے۔ حضور کی وفات کے چند دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، مگر وہ لشکر بار بار دیکھ رہا تھا کہ حضور کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، تو ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا۔ ان لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ایک مسئلہ یہ تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ جو قریب میں کمزور مسلمان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً مرتد ہو گئے، یہ منافقین تھے، تاکہ مسلمانوں کی تکلیف سے اور ان سے جنگ سے ہم محفوظ رہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی، یہ ایسے لوگ تھے، یہ صحابہ کرام کی جماعت نہیں تھی، یہ مرتد ہو گئے۔ تو اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینا صرف حضور کی وفات تک تھا، بس اب معاملہ ختم، ان سے نمٹا جائے تو کیسے نمٹا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو 3 نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے خلاف فوج تیار کرے اور روانہ کرے۔
مرتدین کے خلاف مستقل الگ فوج ہوگی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی یہاں سے مدینہ سے روانہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جنگ کے معاملے میں سب سے جری کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر دونوں ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ امیر المؤمنین یہ مصلحت کا تقاضا نہیں ہے، ذرا نرمی سے کام لیجئے، تعلق سے کام لیجئے، ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کتنی سختی سے کام لے رہے ہیں، اور مدینہ سے آپ ان لوگوں کو باہر بھیج دیں گے، لشکر فوجیں روانہ ہو جائے گی تو مدینہ میں بغاوت ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جواب دیا، جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں تو بہت سخت مزاج تھے اور اسلام میں نرم پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج اگر کوے اور چیل میرا گوشت ابھی نوچ دے تو ابھی میں ان کی فوجوں کا روانہ کرنے سے باز نہیں آؤں گا، اور سب سے پہلا اونٹ میرا آگے ہوگا۔ چنانچہ جب پورا لشکر تیار ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑی اور کہا، امیر المؤمنین آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے ایک مشورہ دیا کہ کیسے حالات ناساز ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری فوجیں روانہ کی۔ الحمدللہ وہ ساری فوجیں جب لوٹی ہیں کامیاب ہو کر کے لوٹی ہیں، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ختم ہو گئے، مرتدین کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، قوم فی الردۃ مقام الانبیاء، کہ ارتداد کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے مقام پر کھڑے تھے، یعنی یہ وقت کا نبی ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جواب سن کر کے گھبرا گئے اور کہا، شاید اللہ نے اس وقت کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا، اب مجھے کوئی آگے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال رہا ہے، مگر اتنے خطرناک فتنوں کو آپ نے دبایا ہے کہ جن فتنوں کے سامنے شیر خدا بھی پست ہو چکے تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پست ہو چکے تھے۔ یہ انہی کا کام تھا جو اللہ نے ان سے لیا۔ ایک مسئلہ شیعوں نے یہ اٹھایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں باغ فدق آیا تھا مال غنیمت میں، اسی باغ فدق کی آمدنی سے آپ اپنی ازواج مطہرات کے لیے سال بھر کا راشن بھرتے تھے اور گھر کا سارا خرچہ اسی سے چلتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پیارے ہو گئے تو حضرت فاطمہ آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کے کہا کہ ہمارے والد کا جو مال وراثت میں چھوڑا گیا ہے ان میں ہم کو حصہ دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ساتھی اور آپ کے والد بزرگوار سے سنا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ مال چھوڑ کر کے جائیں گے وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا، وہ صدقہ ہے، ان کی سلبی اور نسبی اولاد کو وہ مال وراثت میں نہیں ملے گا۔ آپ کے والد کے خلاف میں نہیں کر سکتا، یہ حدیث میں نے حضور سے سنی ہے۔ رہی بات آپ کو اگر کچھ ضرورت ہے، میرا سارا مال آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، آپ جتنا لینا چاہے میرے پاس سے آپ لے سکتی ہیں۔ بس حضرت فاطمہ کے سامنے جب یہ حدیث آ گئی، جب تک زندہ رہی وراثت کے تعلق سے کوئی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں۔ اس مسئلے کو شیعوں نے اٹھایا اور دونوں کے درمیان ایسا بغض امت کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی کہ ورثہ مانگنے کے لیے گئی تو وراثت میں حق نہیں دیا، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت تک حضرت ابوبکر سے بات نہیں، اور دنیا سے رخصت ہوئی تو ان سے ناراض ہو کر کے یہ اپنی طرف سے پورا بڑھا ہوا۔ میں نے کہا تھا جب یہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ اطمینان بخش اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو حدیث سمجھ میں آ گئی اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
ان کو اپنی کھوپڑی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بہت سارے حضرات کو سمجھ میں نہیں آتا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ خرابی کہاں ہے؟ ان کے دماغ میں ہے۔ تو حضرت فاطمہ کو تو حدیث سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، حضرت فاطمہ کا رشتے کے اعتبار سے حضور سے تعلق کیا تھا؟ باپ بیٹی کا تھا۔ والد کا انتقال ہو جائے تو صرف بیٹیوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے کہ بیویوں کو بھی ملتا ہے؟ بیویوں کو بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی 9 بیویاں حیات تھی، اور ان میں سب سے زیادہ عزیز بیوی کون سی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کی صاحبزادی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اپنی بیٹی کو حصہ دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے؟ ارے بیٹیوں کی موجودگی میں بیوی کا 8واں حصہ ہے، تو 8واں حصہ بھی باغ فدق میں سے حضرت ابوبکر اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے؟ مگر نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نکاح میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ وہ چاہتے تھے تو اپنی بیٹی کو بھی وراثت میں حق دلوا سکتے تھے۔ تیسرے نمبر کے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رشتے میں کیا لگتی ہے؟ سالی لگتی ہے، پھر بھی آپ چاہتے تو دلا سکتے تھے، حکومت کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور چوتھے نمبر کے خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتے میں حضرت فاطمہ کیا لگ رہی ہے؟ بیوی لگ رہی ہے۔ پورا خلافت کا اور حکومت کا کنٹرول ہاتھ میں آیا، مگر اس کے باوجود بھی اپنی بیوی کا حصہ حضرت علی نے نہیں لیا، حالانکہ خود بھی تو اس حصے کے حقدار تھے۔ اگر مان لیا جائے کہ حضرت فاطمہ اس وقت زندہ نہیں تھی، لیکن اپنی اہلیہ کا حصہ باغ فدق میں سے تو مل سکتا تھا۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چاروں خلفاء کو، 9 ازواج مطہرات کو، حضرت فاطمہ کو اور ان کی 3 بہنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ میں آ گئی، تو وراثت میں اپنے حصے کا کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا۔ مگر ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ مطالبہ کر رہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا حق مارا۔ کیسے حق مارا ہے؟ یہ بات سننے کے بعد کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا حق مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران اور روم یہ دونوں فتح ہوئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، مگر اس کے بیچ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول دیے تھے۔ وقت ہو رہا ہے، بہت آخر میں ہم چلیں گے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قرآن میں اگر اس مسئلے کا تذکرہ نہیں ملتا تھا، آپ کے ذہن میں جتنی بھی احادیث ہوتی تھی ان میں تلاش کرتے تھے، مگر کوئی ایسی حدیث جو آپ کے ذہن میں اس مسئلے کے متعلق اس وقت مستحضر نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کرام کو بلاتے تھے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے، کسی نے حضور سے کوئی حدیث سنی ہے؟ ایک مرتبہ دادی کی وراثت میں حق کا مسئلہ آیا کہ پوتے یا پوتی کا انتقال ہو جائے اور دادی زندہ ہو تو وراثت میں کتنا حق ان کو ملے گا؟ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ حدیث اس تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں مستحضر نہیں تھی، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ساری باتیں بیک وقت ایک وقت دماغ میں موجود ہو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے نسیان کا مادہ انسان میں بنایا ہے، بھولنا۔ تو صحابہ کرام کو بلایا اور کہا دادی کے متعلق وراثت میں کتنا حصہ ملے گا؟ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا میرے سامنے حضور کے زمانے میں دادی کی وراثت کا مسئلہ پیش آیا تو حضور نے دادی کو پورے مال میں سے 6واں حصہ دلوایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یہ حدیث میں نے بھی سنی ہے۔ اب یہ دونوں گواہ ہو گئے تو آپ نے دادی کے متعلق فیصلہ کر دیا احادیث کے روشنی میں کہ اب دادی کو پوتے کے انتقال کے بعد وراثت میں 6واں حصہ ملے گا۔ کبھی کوئی احادیث بھی سامنے نہیں ہوتی تھی تو صحابہ کرام میں جو علماء کا مجمع تھا ان کو بلاتے تھے اور وہ جس رائے پر متفق ہو جاتے تھے
جس کو ہم اجماع کہتے ہیں، اس کے ذریعے پھر فیصلہ فرماتے تھے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ بیت المال کی کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، اس میں ایک اونٹنی ہے، ایک برتن ہے، ایک چادر ہے اور ایک باندی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ بیت المال کے اندر جمع کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے مسائل مشکل کر دیے، تم نے تو فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ہو سکتا ہے میرا مزاج ہو کہ نہ ہو، لیکن اپنے دو ساتھیوں سے رتھی برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہیں ہٹے ہیں، حالانکہ ان کو ازواج مطہرات مشورہ دینے کے لیے گئی۔ جب کل ان کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی تذکرہ ہوگا، تو بیت المال کے اندر جمع کی۔ جو بھی کچھ رقم آپ کو بیت المال سے ملتی تھی، کیونکہ مستقل کمانے کے لیے وقت نہیں تھا اور مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مستقل دربار میں رہنا پڑتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیت المال سے تم تنخواہ لو، تو ان کی تنخواہ بیت المال سے جاری کروائی تھی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنا پیسہ میں نے لیا ہے، میرا ایک باغ ہے، میری وفات کے بعد وہ فروخت کرنا اور اتنا پیسہ بیت المال میں جمع کر دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ۔ جب حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ سارا کا سارا پیسہ ان کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، ان کو اختیار تھا، خلیفہ بنائے گئے، اور آپ نے آخری وصیت یہ فرمائی تھی کہ میرے بدن پر جو کپڑے ہیں اسی کپڑے میں مجھے کفنانا، لیکن اس کپڑے پر زعفران کا ایک داغ لگ چکا تھا، فرمایا کہ اس داغ کو بھی ہٹا دینا، میں دنیا سے بے داغ ہو کر کے جانا چاہتا ہوں، نہ کپڑوں پر داغ ہو نہ دل میں داغ ہو۔ اور اسی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور یہ فرما کر گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں اگر سوال ہوا کہ کیا لے کر کے آئے ہیں تو یہی کہوں گا یا اللہ میں اپنے بعد انسانوں میں سب سے بہتر انسان کو اپنا جانشین بنا کر آیا ہوں، بس یہی میرا آپ کی عدالت میں پیش کرنے والا عمل ہے۔ اور تمام صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آ کر کے منبر پر آپ نے اعلان کیا، تمام صحابہ کرام کا ان کے بارے میں اتفاق ہو گیا، اور آپ نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں نے انبیاء والا طریقہ جاری کیا ہے کہ اپنی اولاد میں سے، اپنے رشتہ دار میں سے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ ایک پرائے آدمی کو جن سے میرے کوئی نسبی تعلق نہیں، رشتے کا تعلق نہیں ہے، ان کو میں امیر اور امیر المؤمنین بنا کر کے جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے وہ رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا دور شروع ہوتا ہے، نئے دن سے نئے خلیفے کا تذکرہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔